62 کے اینڈ میں اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت بینڈ کر دی گئی تھی ماشاءاللہ. لیکن رائے نتائج آئے تو میرے نمبر جو ہے تقریباً کراچی میں سب سے زیادہ پوزیشن نہیں، فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آتی تھی. جمعیت جو ہے ایک پارٹی نہیں ہے، یا آپ یہ نہیں سمجھے کہ طلبہ کی ایک دوسری جماعتوں کی طرح ایک جماعت. تو ماشاءاللہ وہ جب پروگرام ختم ہوا تو ایک بہت بڑا مارچ ہوا جس نے شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں جو ہے راؤنڈ لیا. بڑے مظالم تھے، ایوب خان نے دین کو بھی اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، ملک کی جڑیں بھی کمزور کی. پولیس جو ہے جوتوں سمیت مسجد میں اور جوتوں سمیت اندر آ کے ہم لوگوں کو ساروں کو لاٹیاں ماری. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ بھی ان کے ایک لحاظ سے پیچھے کھڑے تھے. صوبائی حکومت میں ایم کیو ایم تھی، فیڈرل گورنمنٹ میں ایم کیو ایم تھی، اور ایم کیو ایم کے لیے بلا کھلا جو دل تھا کہ وہ جس کو چاہے ماریں، جو چاہے کریں. ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، خاص طور پہ جمعیت کے نوجوان یونیورسٹی میں شہید ہوئے، ایس ایم سی میں شہید ہوئے، ایس ایم کالج میں ہوئے. جو ظہیر الدین بابر ہمارے اورنگی میں قومی اسمبلی کے نمائندے تھے وہ شہید ہوئے. اور آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لیڈروں کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، لیکن حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. 88 میں الیکشن ہوا، 90 میں الیکشن ہوا، 92 میں الیکشن ہوا. الحمدللہ سب جگہ پر جماعت اسلامی ہی ایک ایسی جماعت تھی کہ جس نے ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا. اتنا بڑا ادارہ یہ اس سے مجبور، اس طرح سے دہشت گردوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے والا، اس طرح سے بھی ایک سوچ تھی. اور کراچی پیچھے چلا گیا. آپ دیکھیں انڈسٹریز یہاں سے اٹھیں، کاروباری لوگ یہاں سے بھاگے. 30 جون کو آخری چیک پہ سائن کر دیا تاکہ کوئی آگے چیک نہ بن سکے. یہ بھی ایک دنیا کا ریکارڈ ہوگا کہ میئر اور ڈپٹی میئر اور 100 کاؤنسلر جو ہیں ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. کہ جب اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے پوڈ کاسٹ میں. ویسے تو ہم مختلف مہمانان کو بلاتے ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمی کریئر کے اندر بھی نمایاں نمبر حاصل کیے، پوزیشن حاصل کی، اور تعلیمی میدان میں بھی سب سے آگے رہے. سیاست کے میدان میں آئے تو نیشنل اسمبلی کے ایک بار ممبر رہے، 2 بار جو ہے وہ الیکٹڈ مختلف یونین کونسل سے جو ہے وہ الیکٹڈ ممبر رہے. عبدالستار افغانی کے دور میں آپ فائنانس کمیٹی کے ہیڈ رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل ایک جوڑیا بازار کی جامع مسجد لال مسجد کے اندر آپ جو ہے وہ خطیب بھی ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں محمد حسین مہنتی صاحب کی. آپ جو ہیں وہ سابق ایمن ہیں جماعت اسلامی سے. مہنتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہماری اس پوڈ کاسٹ میں آئے. سب سے پہلے جو میں سوال کروں گا، جو میں نے بات کی اپنے انٹرو میں کہ دین بھی، سیاست بھی، دنیا بھی اور خدمت بھی، اس سارے شعبوں میں آپ نے ماشاءاللہ بڑھ کر کام کیا. تھوڑا سا بتائے گا کہ آپ کی جو بنیاد ہے، تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کیا مقاصد تھے، آپ نے کیا سوچ کے جو ہے وہ اس پورے تعلیمی کریئر کو، سیاسی کریئر کو لے کے چلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں موقع دیا. میں آپ کو معلوم ہے کہ میمن برادری سے ہمارا تعلق ہے، تجارتی برادری ہے ماشاءاللہ. تو ہمارا گھرانہ ماشاءاللہ دینی گھرانہ تھا. ماں ابا اور خاص طور پہ اماں جو ہیں بہت زیادہ نماز اور دین پہ اوپر بڑی توجہ تھی. تو اسی لیے بچپن سے ہی ہم لوگوں نے نماز اور دینداری سیکھی اور گٹی میں ملی. وہ ہمارے محلے میں ہم لوگ میٹھا در میں رہتے تھے. ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی، محمدی مسجد، جہاں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی ایک ہمارے کچھ والے اور نیک نوجوان نے ایک لائبریری بنائی تھی اور اس کا نام تھا مسلم یوتھ لائبریری. اچھا، اس لائبریری میں ماشاءاللہ کتابیں ایشو کی جاتی تھیں اور دینی کتابیں تھیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ترغیب دیں، تربیت دیں، اخلاق سکھائیں، آداب سکھائیں. تو اس لیے وہاں پر ہمارے پیر امت کالیہ صاحب جو جماعت اسلامی کے 1970 میں قومی اسمبلی کے نمائندے تھے، جمعیت میں بھی ہمارے ساتھ بڑے ایکٹیو تھے، وہ بھی تھے اور دیگر اور ہمارے ساتھی بھی تھے. اور ان کا تعلق پیر محمد صاحب کا جو جماعت اسلامی سے بعد میں ہوا بھی. تو ایک وہ لائبریری جو ہے اس سے ہم نے تربیت حاصل کی. اچھا، 1962 کے اینڈ میں جب نیا دستور بنا پاکستان کا مارشل لاء کے بعد، تو اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت بینڈ کر دی گئی تھی مارشل لاء میں.
جیسے ہی ماشاء اللہ ختم ہوا وہ ریوائیو ہوئی. تو ریوائیو ہوئی تو ماشاء اللہ سے پہلے شیخ محبوب علی صاحب جو ہیں وہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہوتے تھے، اور انہوں نے پھر جمعیت کو ریوائیو کیا، اور وہ ناظم اعلیٰ بھی تھے. تو وہاں سے پھر جمعیت شروع ہوئی. ہمارے محلے میں بھی جمعیت کا آغاز ہوا. تو چونکہ ہماری ایک تربیت تھی، ذہن بنا ہوا تھا، اجتماعیت ذہنوں میں اتری ہوئی تھی، تو ہم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گئے، جس میں پیر محمد قادیہ صاحب کا بھی ہاتھ ہے. احمد سلیمانی صاحب ہمارے یہاں ایک ہوتے تھے، وہ اقبال علی محمد صاحب. اچھا، اس وقت ایک بڑا سسٹم ہوتا تھا جو اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سینئر لوگ جو ہیں نئے آنے والوں کو اور جونیئر لوگوں کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھتے تھے، اور تربیت دیتے تھے، اور ساتھ بٹھاتے تھے. کوئی پروگرام ہو، اجتماع ہو تو وہاں لے جانا، اس طرح کا سلسلہ چلتا تھا. تو ماشاء اللہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گئے. اس وقت ہم کو 8th کلاس میں تھے. ہمارے اس زمانے میں پرائمری جو ہے 4تھی کلاس تک تھی، اور 5ویں کلاس سے جو ہے وہ سیکنڈری ہوتی تھی. تو ہم لوگ کھوڑی گارڈن میں مدرسہ اسلامیہ اسکول تھا، وہاں پرائمری پڑھی، اور اس کے بعد پھر سیکنڈری جو ہے مدرسہ اسلامیہ کھارادن میں آ کے پڑھی. تو اس زمانے میں کوئی وین سسٹم نہیں تھا، گھر سے ہمارے کافی دور تھا وہ، تو ہم لوگ پیدل جاتے تھے. اچھا. اور کتابیں ہاتھوں میں کھلی اٹھائے جاتے تھے، اور واپس بھی پیدل ہی آتے تھے. اور ہم نے دوپہر کی شفٹ میں پڑھا، اور اس اسکول میں 12:30 1 بجے شروع ہوتا تھا. 12:30 بجے پہلی شفٹ کی چھٹی ہوتی تھی، دوسری شفٹ جو ہے وہ دوپہر کو 1 بجے لگتی تھی. اچھا مہندی صاحب، آپ ماشاءاللہ جتنے فوکس آدمی ابھی ہیں، ہر میدان میں آپ بڑے فوکس نظر آتے ہیں. بچپن میں بھی ایسے کوئی سیریس سے بچے تھے، اپنے سنجیدہ سا جو بچہ ہوتا ہے ویسے ہی تھے، یا کوئی شرارتیں آپ نے بچپن میں بھی کی ہیں، یا بالکل سنجیدہ؟ نہیں، الحمدللہ ایک تو سنجیدہ قسم کی شخصیت تھی بچپن سے ہی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ سیکھنے سکھانا، آگے بڑھنا، اس کا ایک بڑا شوق ہوتا تھا. اور جب یہ کچھ ہم بڑے ہوئے اور سیاست کی طرف بھی مائل ہوئے، تو جتنی پارٹیوں کے پروگرام ہوتے تھے، ANP ہو، پیپلز پارٹی ہو، پھر جماعت اسلامی ہوئی، تو ہر پروگرام میں جاتے تھے، ایسے ہی معلومات کے لیے بھی، اور دیکھنے کے لیے بھی، اور ایک رابطے کے لیے بھی. تو بہرحال یہ ایک بچپن سے شوق تھا. تو ماشاءاللہ میں تقریباً اللہ نے بڑا فضل کیا تھا، تو شروع سے ہی ایک اچھا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا کلاس کے اندر. اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے 7th کلاس سے میری اسکول میں فرسٹ پوزیشن آتی تھی، فرسٹ کلاس فرسٹ میں اسکول، پورے اسکول میں آتا تھا. پھر جب 9ویں کا امتحان ہوا ہے، تو جب بورڈ کا امتحان ہوتا ہے 9ویں کا، تو اس کے نتائج آئے تو میرے نمبر جو ہے تقریباً کراچی میں سب سے زیادہ تھے. ماشاءاللہ. تو ایک پوٹینشیل بن گیا کہ بھائی اب تھوڑی محنت کریں تو انشاءاللہ اوپر آ سکتے ہیں. تو میں چونکہ جمعیت سے بھی وابستہ تھا، اور ہمارے پیر محمد قادیہ جیسے ہمارے ایسے دوست بھی تھے، ایسے جو ہے مینٹر بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں، تو انہوں نے بھی پش کیا، اور جمعیت کے ساتھیوں نے بھی پش کیا. تو الحمدللہ میں نے محنت کی، تو میں میٹرک میں پورے کراچی میں فرسٹ کلاس فرسٹ آیا. اور اس وقت جو ہے میٹرک میں سائنس، کامرس، آرٹس وغیرہ کے نتائج ایک ساتھ آتے تھے، اور ایک میرٹ لسٹ بنتی تھی، تمام کی میرٹ لسٹ بنتی تھی، جس میں پورے کراچی میں کون فرسٹ آیا، کامرس، آرٹس، سب تمام سبجیکٹس میں آپ ٹاپ پہ تھے. ہاں ماشاءاللہ سب میں بہت اچھا تھا. پھر کامرس میں جو ہمارے ساتھ سیکنڈ نمبر آیا تھا، اس کے تقریباً 10%، تقریباً 100 نمبر ہم سے کم تھے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. اور پھر یہ میٹرک میں جب پوزیشن آئی نا، تو ایک حوصلہ بنا کہ اب پھر آگے بھی آنا ہے. تو پھر ماشاءاللہ فرسٹ ایئر انٹر میں چلے، تو اس میں بہت ماشاءاللہ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن. پھر آئی انٹر کامرس میں، پھر بی کام میں گریجویشن میں تھے. تو بی کام پارٹ 1 میں ہمارے نمبر کم ہو گئے، تھوڑے کم ہوئے ہیں. میں فرسٹ کی جگہ سیکنڈ تھرڈ پہ تھا میں. تو بڑا حوصلہ شکنی ہونے لگی کہ یار یہ کیا ہوا، پیچھے رہ گیا میں. تو الحمدللہ ہم نے محنت کی، اور اللہ سے دعائیں بھی کی، اور اللہ نے بڑی مدد کی کہ پھر فرسٹ آ گیا میں.
اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ریکارڈ کیا کہ میٹرک انٹر اور گریجویشن تینوں مقامات میں فرسٹ آیا. اس کے بعد ہم نے چارٹر اکاؤنٹنسی کی, الحمدللہ اس میں بھی ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے اچھی طرح سے پاس ہوئے, اور پھر جو ہے ماشاءاللہ جاب کی طرف مطلب آپ کنزیکٹیو میٹرک انٹر اور گریجویشن میں پوزیشنز لیں؟ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن نہیں, فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن. تو ابھی ہماری کہیں بات ہو رہی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید یہ پاکستان میں یا کراچی میں کم از کم ریکارڈ ہوگا کہ کوئی بچہ اس طرح سے کنزیکیوٹیولی میں نے یک کے بعد دیگر ہے تمام پوزیشن. یہ اللہ کا شکر مہربانی. میں پھر جمعیت میں بھی تھا تو جمعیت کا بھی ایک اچھا ماحول تھا. اور ایک بات اور میں بتاؤں, جب میٹرک میں میری پوزیشن آئی تو اس وقت ہم لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک تربیتی اجتماع ہو رہا تھا ایک مرارہ مسجد میں, اس میں گئے ہوئے تھے. تو اخبار والے عام طور پر روایت یہ ہے کہ اخبار والے آتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے کہ کون بچہ ہے کہاں ہے. نہیں, گھر پہ آتے رہے, وہ ڈھونڈتے رہے. پھر ہمیں پتہ چلا تو پھر ہم گھر پہنچے تو ماشاءاللہ پھر کچھ لوگوں کو ہم نے انٹرویو دیا, کچھ کو ہمارے ابا نے دیا ماشاءاللہ کہ کیا ہے کیسے ہیں. پھر فرسٹ ایئر میں آ کے میں جمعیت کا رکن بنا. پہلے تو ہم رفیق تھے, اور چونکہ میں CA کر رہا تھا, ہمارے ساتھ جو جمعیت کے ناظمین ہوتے تھے وہ یونیورسٹیوں میں ہوتے تھے. تو میں ایک سینئر فرد بھی تھا جو میٹرک جو یہاں پر CA کر رہا تھا. تو ہمارے ایگزام یونیورسٹی کے ایگزام سے الگ ہوتے ہیں, جیسے مئی جون اگست مئی جون میں ہوتے ہیں, وہ ایگزام جو ہے ہمارے سپٹمبر اکتوبر میں ہوتے تھے. جمعیت کراچی کی قائم مقام کی ذمہ داری ہمارے سر پہ رہتی تھی اور ہم کام کرتے تھے. ماشاءاللہ جمعیت کا پیریڈ ہمارا بہت اچھا گزرا, بہت سیکھا اس میں, اور اس کے بعد تقریر کرنا سیکھی, بولنا سیکھا, لکھنا سیکھا, اور ایک لحاظ سے ذمہ داریاں نبھانا سیکھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں اور ہر طرح کے بچوں کو کہ بھئی جمعیت جو ایک ایسا ادارہ ہے, یہ جمعیت جو ہے ایک پارٹی نہیں ہے, یا آپ یہ نہیں سمجھیں کہ طلباء کی ایک دوسری جماعتوں کی طرح ایک جماعت ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں جو بھی طالب علم جاتے ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت اور سب میں آگے نکل جاتے ہیں. اچھا مہنتی صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہ میمن کمیونٹی سے ہے, اور میمن کمیونٹی کے حوالے سے تو ہم یہی جانتے ہیں کہ کاروبار, اور وہ ایک مطلب میٹرک کریں گے, انٹر کریں گے اور کاروبار کی طرف لگ جائیں گے. لیکن آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک تعلیم کا سفر بھی CA کیا, آپ نے سیاست میں بھی آپ آئے. تو یہ گھر والوں کی طرف سے آپ کو روک ٹوک نہیں ہوئی, اجازت تھی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ پولیٹکس کی طرف بھی جائیں اور تعلیم بھی آپ پوری مکمل کریں, اور تجارت پھر کاروباری آپ نے اپنا مطلب جو پیشہ تھا وہ کیا, تجارت کی طرف گئے, یا اس کو پھر آپ نے بالکل سائڈ رکھا؟ اچھا بھائی, اصل میں ہمارے والدین کو تو اس بات پہ بڑی خوشی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ تعلیم میں بہت آگے ہے, اور جمعیت میں بھی وابستہ ہے. چونکہ 8ویں 9ویں سے ہی میں جمعیت سے وابستہ تھا اور اس کی وجہ سے کوئی تعلیم میں حرج نہیں ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس کو پھر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی, ایک کلاس سے انکریج ہی کیا کہ ٹھیک ہے چلیں آپ آگے بڑھیں. پریشر بھی نہیں دیا کہ کاروبار کی طرف آؤ بھائی, کاروبار کی طرف کوئی ایسی ترغیب نہیں تھی, چونکہ ہم تعلیم میں تھے اور پھر CA کرنے جا رہے تھے. شروع سے ایک ذہن تھا کہ CA کرنا ہے, تو اس لیے والدین نے ترغیب ہی دی کہ تعلیم اچھی ہو جائے, تاکہ جب تعلیم اچھی ہوگی نا تو پھر اس کے بعد پروفیشنل آپ کو جو جاب ملے گی یا پروفیشنل آپ کو مواقع ملیں گے وہ بھی بہت اچھے ملیں گے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جب آپ آئے تو گھر کی طرف سے سپورٹ تھی یا رکاوٹیں تھیں کہ نہیں یار یہ سیاست کی طرف جا رہے ہو؟ آپ کا تو جو مطلب دور تھا وہ اتنا ایزی بھی نہیں دور تھا. اچھا, یہ بات میں بتاؤں آپ کو کہ جمعیت میں کافی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی کافی رہا. SM کالج میں پڑھتا تھا اس وقت. ماشاءاللہ ہم نے الیکشن لڑے اور لڑائے لوگوں کو, ماشاءاللہ جیتے, کام کیا انہوں نے. پھر جب میں فائنل ایئر میں تھا یعنی CA کر رہا تھا تو اس زمانے میں وہ 1970 تھا. وہ 1970 جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ٹرننگ پوائنٹ اس لیے تھا کہ وہ بھٹو کے اس کے ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلی, ایوب خان کو اوور تھرو کیا. اچھا, ایک بات اس میں مزید آپ کو میں بتاؤں کہ 1969 میں اسلامی جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع حیدرآباد میں ہوا.
صحیح. ڈاکٹر کمال صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ناظم اعلیٰ تھے. تو شورا نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ چونکہ ملک میں ایک ہلچل ہے، ایک پولیٹکس ہے، ایک پریشر ہے، اور تحریک کو بھی آگے آنا چاہیے، جمعیت کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سالانہ اجتماع کے اینڈ پر ایک بہت بڑا اسٹوڈنٹ مارچ کریں گے حیدرآباد میں. حیدرآباد شہر میں اس طرح کے مارچز بھی نہیں ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ جب پروگرام ختم ہوا تو ایک بہت بڑا مارچ ہوا جس نے شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں جو ہے راؤنڈ لیا، اور ایک تھاک بٹھائی جماعت کی بھی اور جمعیت کی بھی ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ جمعیت میں تھے، منور حسن صاحب وغیرہ تھے، تو موومنٹ چل رہی تھی ایوب خان کے خلاف. تو ہم نے ایک مظاہرہ رکھا تھا یہاں صدر میں مسجد خضرہ پہ. اچھا، مسجد خضرہ سے ہم چلے اور چلتے ہوئے ہم گئے آرام باغ. یہ پورا ایک جمعیت کا ایک پورا پروسیشن تھا، ایک جلوس تھا، وہ بھی اینٹی گورنمنٹ کے خلاف تھا. گورنمنٹ کے بڑے مظالم تھے. ایوب خان نے دین کو بھی، اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، اور ملک کی جڑیں بھی کمزور کیں، اور آمریت بھی بڑی سخت تھی اس کی. تو ایک موومنٹ چل رہی تھی، تو جمعیت میں اس میں ایک جمعیت کا کنٹریبیوشن تھا. تو آرام باغ گئے. آرام باغ پہ ہم نے جا کے وہاں مظاہرہ کیا، اور ماشاءاللہ نعرے وارے لگائے، پروگرام کیا. تو آرام باغ کے اندر ہم جو اندر مسجد ہے آرام باغ کی، میمن مسجد کے اندر تھے ہم لوگ، میمن مسجد کے باہر تھے. جب پولیس گھس کے آ گئی، جب پولیس گھس کے مارنے کے لیے آئی، لاٹھی چارج کیا انہوں نے، تو ہم مسجد میں چلے گئے. تو پولیس جو ہے جوتوں سمیت مسجد میں آ گئی، اور جوتوں سمیت اندر آ کے ہم لوگوں کو ساروں کو لاٹھیاں ماری، اور کچھ دوستوں کو پکڑ کے بھی لے گئے. بہرحال ہمیں پکڑ میں تو ہم نہیں تھے، لیکن یہ کہ اچھے خاصے ہاتھ پاؤں جو ہے لاٹھیاں لگی، سوج گئے. کچھ دوستوں کو، ہمارے جمعیت کے ساتھیوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. پھر وہ پروسیس میں چھوٹ بھی گئے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جمعیت کا ایک بڑا دلیرانہ، جرأت مندانہ آمریت کے خلاف ایک بڑا کردار تھا جو اس نے اس وقت بھی ادا کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ماشاءاللہ کراچی جمعیت جو ہے وہ سب سے آگے تھی. میں تو دیکھتا ہوں، مطلب جتنے جو پالیٹکس میں بھی آپ چلے جائیں، منجھے ہوئے سیاست دان ہیں جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، جمہوریت کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کا جب میں اٹھاتا ہوں تو انہوں نے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس جمعیت سے سیکھی ہوتی ہے. اکثریت جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے کچھ نہ کچھ ان کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ جمعیت جو کا نظام بتائیے گا، میکانزم کیا ہے کہ یہ اس طریقے کے لوگ جمعیت تیار کرتی تھی، اور ابھی اس طریقے کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعیت سے ابھی بھی نکل رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ جمعیت اس طریقے سے کر رہی ہے؟ میں ابھی سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس پہ جب بین لگا ہے اس کے بعد سے. کیونکہ جمعیت میں صرف جو ہے وہ صرف تقریر و تحریر ہی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن اس سے آگے تنظیمی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو حلقہ چلانا ہے، علاقہ چلانا ہے، کالج چلانا ہے، یونیورسٹی چلانا ہے. پھر زمانے میں یونینز بھی ہوتی تھی، ان کو چلانا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے انسان کو. آپ آج جو ہے وہ ایک کالج رن کر رہے ہیں، کل آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک ادارہ بھی رن کر سکتے ہیں نا. تو ہمارے ساتھ کے بہت لوگ ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو بڑے بڑے اداروں میں گئے، اور جو پروسیس ہوتا ہے اسے چلتے ہوئے ماشاءاللہ ایم ڈی بن گئے، سی او بن گئے، آگے بڑی بڑی پوزیشن پر آتے رہے. ابھی کوئی ملا مجھے کہا میں بریگیڈیئر، ہمارے ساتھ کے بریگیڈیئر ریٹائر ہوا، فوج میں گیا. تو اس طرح سے ماشاءاللہ جمعیت میں ایک جو تربیت ہوتی ہے لیڈرشپ کی، جس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں نا، لیڈرشپ کی تربیت جمعیت میں بڑی اچھی ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ایکسپوزر ملتا ہے، بندے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اس طرح سے زندگی میں آگے بڑھتا ہے. اور آج بھی جو جمعیت سے نکلتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے معاشرے کے قائد بنتے ہیں، اور بننا چاہیے ان کو. قائدانہ صلاحیتوں کی جو تربیت جمعیت دیتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک خاص دور آیا ایک کراچی کے اندر، اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی میں، کہ ایک تشدد کی سیاست جو ہے وہ شہر کے اندر ہوئی، اور وہ وقت آپ نے جماعت اسلامی کے اندر گزارا، اور بہت مشکل وقت تھا.
कैसे बयान करेंगे कि कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए, हर थोड़े दिन बाद जा रहे हैं और कोई खबर आ रही है किसी की शहादत हो और गई है। शहादत है, मैयत है। इस ये उसको आप किस तरह बयान करें, कितना मुश्किल था वो दौर? बड़ा बड़ा भयानक दौर था। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये तशद्दुद MQM करती थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी के उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो भी उनके एक लिहाज से पीछे खड़े हुए थे। सूबाई हुकूमत में MQM थी, फेडरल गवर्नमेंट में MQM थी, और MQM के लिए बड़ा खुला खुला जो दिल था कि वो जिसको चाहे मारें, जो चाहे करें। और ये मेरा ख्याल है शायद दुनिया में कम ही ऐसा होता होगा जो हमारे पाकिस्तान में, वो ख़ासतौर कराची में हुआ। ये गुंडागर्दी तो होती है, बाज़ जगहों पर, कई जगहों पर होती है, लेकिन एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में गुंडागर्दी की एक तहरीक तशद्दुद की और दहशतगर्दी की चलाई जाए और उसकी सरपरस्ती हुकूमत करे और उसकी सरपरस्त इदारे करें, तो एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी। और इसीलिए हमने देखा कि खुलेआम जो है ना वो हमारे लोगों को शहीद किया गया। ख़ास तौर पे जमीयत के नौजवान यूनिवर्सिटी में शहीद हुए, SMC में शहीद हुए, SM कॉलेज में हुए। जमात के हमारे साथियों को भी जो थोड़ा आगे आगे होते थे निशाना बनाया गया। फिर वो दौर टारगेट किलिंग का था, जिसमें आप ज़ुहैर अकरम नदीम को शहीद किया गया, लुकमान बेग शहीद हुए, असलम मुजाहिद शहीद हुए, जो ज़हीरुद्दीन बाबर हमारे औरंगी में कौमी असम्बली के नुमाइंदे थे वो शहीद हुए। और आप देखिए इतने बड़े बड़े लीडरों को टारगेट किलिंग की गई, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और एक लिहाज से खामोश तमाशाई भी बने रहे, बल्कि उससे आगे जो है उसके पुश पना बने रहे। तो एक बड़ा बुरा दौर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा, जमात इस्लामी डट के खड़े रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं भी पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हम लोग मौजूद रहे, हमारे बच्चे कभी गैर हाज़िर नहीं हुए इसकी वजह से। और इसी तरह से मुल्क में इलेक्शन हुए, 88 में इलेक्शन हुआ, 90 में इलेक्शन हुआ, 92 में इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पर जमात इस्लामी ही एक ऐसी जमात थी कि जिसने MQM का मुकाबला किया। बाकी जमातें तो बैठ गई। आज जब मौक़े बने कराची में MQM के, जो गवर्नमेंट की पुशपनाही हट गई, तो वो बिल्कुल नीचे बैठ गए। उन्होंने एक एक सीट पर 5-5, 8-8 हज़ार वोट लिए और उसके मुकाबले में जीतने वालों को 60, 70, 80 हज़ार वोट मिले। तो ये इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि जो कुछ MQM को उस वक्त भी वोट मिलते थे वो भी दहशतगर्दी के वोट थे, धांधली के वोट थे, और जो है वो ठप्पे के वोट थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब निजात मिली है, लेकिन फिर भी नए मसले खड़े हो गए हैं, फॉर्म 47, 45 ये, तो इंशाल्लाह उसका भी मुकाबला करेंगे। आप लोग ऊपर नज़म में थे जमात इस्लामी के और ये चीज़ें हो रही थी शहर के अंदर। एक तो मुझे बताएगा कि क्यों जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा MQM के निशाने पे रही, या जो भी शहर के अंदर दहशतगर्दी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्यों नुकसान जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा का रहा? असल में बात ये है ना कि खड़े रहने वाले तो एक ही था, ये जमात इस्लामी या कॉलेज यूनिवर्सिटियों में इस्लामी जमीयत तलबा। बाकी सब लोग तो सरेंडर कर गए, कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ सामने खड़ा हो सके, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो उनकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़ा होना हो, चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कोई जुल्म हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उनकी मदद करना। सिर्फ इसीलिए हमें टारगेट बनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी कि हमारे कारकुनान डटे रहे, कुर्बानियाँ देते रहे, इनका भी पीछे नहीं हटे। बाज़ एक एक दिन में 2-2 मकामात पर 2-2 शहादतें हुई, जनाजे उठे, लेकिन बहरहाल न वालिदैन ने कोई पीछहट दिखाई और न ही जमीयत मैं के इसी सवाल पे आ रहा था मेहंदी साहब कि कितना मुश्किल था जमीयत या जमात के जो शोहदा हैं उनके घर वालों को फेस आप लोगों ने करना होता था, उनको फेस करना, उनको समझाना कितना मुश्किल होता था। कभी कोई ऐसा हुआ कि वालिदैन आ गए हों, आप लोगों से शिकायत कर रहे हों कि जी हमने तो जमीयत में बच्चे को भेजा था, आप लोगों की तरफ भेजा था और ये क्या हो गया, और इस तरीके के कोई वाक़यात आपके साथ, मतलब कितना मुश्किल होता था आप लोगों के लिए? या ये तो बात बड़ी आपने कही कि जिस घर में नौजवान शहीद हो जाए, कहीं एक है, कहीं 2 बच्चे हैं, तो एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है।
اور وہ بھی کالج میں جمعیت کے ساتھ، جمعیت کے پروگرام میں، جمعیت کی وجہ سے، تو والدین کو بڑا دکھ تو ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا کہ والدین کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے تھے، اور وہ بھی جو ہے اس سلسلے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ مقصود تھا اللہ کو، اور اللہ کی راہ میں شہادت تھی، ہمارے بچوں نے دی۔ یہ شہر کے جو 25-30 سال تھے یہ بہت پیچھے لے گئے اس شہر کو بھی، اور ساتھ ساتھ اس قوم کو بھی، جو زیادہ یہاں پہ اردو اسپیکنگ آپ کہہ لیں، ان کو بھی جو ہے وہ بہت پیچھے لے گئی۔ پڑھائی کا جو رجحان ایک ہوتا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے اوپر جاتا ہے، یہ جو پورا کراچی کے اوپر یہ 25-30 سال کا دور آیا؟ میں نے جیسے پہلے بات کی آپ سے کہ یہ MMQM کی دہشت گردی تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں رینجرز کی پوسٹنگ ہوئی، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں رینجرز ہر جگہ ڈپلائے ہوئی، کالجوں کے باہر، یونیورسٹیوں کے اندر۔ اس زمانے میں چودھری شجاعت صاحب سے ہم ملے، لیاقت صاحب تھے ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، ان سے ہم ملے اور لوگوں سے ملتے رہے، لیکن بہرحال کسی جگہ دادرسی نہیں ہوئی۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے، اس وقت تو ہم رینجرز کے چیف کے پاس، جو سندھ کا چیف تھا، اس کے پاس ملنے گئے، اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں آپ نے کل جو ہے وہ جو ہے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے لائنز ایریا سے، اور وہ بڑے ان کے پاس ہتھیار بھی پکڑے، اخبار میں خبر آئی تھی، تو ہم نے کہا یہ پکڑے آپ نے، تو آپ نے ان کو پھر چھوڑ دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں فون آیا اسلام آباد سے، اور ہمیں کہا کہ بھئی MQM ہمارے ساتھ ہے حکومت میں، اور ہمیں کل بجٹ پاس کرانا ہے، تو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یعنی رینجرز کی اتنا بڑا ادارہ یہ اس سے مجبور، اس طرح سے دہشت گردوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے والا، مرکزی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے، آپ کو کئی مثالیں ملیں گی کہ ان کا جو ہے نا اس طرح سے ان کے ساتھ ہمیشہ میرے لیے تو بڑا شاکنگ ہے مہندی صاحب کہ آپ مطلب دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے تو ملک کا بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے، اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا، انہوں نے پھر ان کو ریلیز بھی کیا، اور پھر بجٹ بھی پاس ہوا ان کا اس طرح سے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی کراچی بڑا ترقی کر گیا ہے، بڑی انڈسٹری ہے، بڑا تجارت ہے، بڑا کاروبار ہے، تو اس طرح سے کراچی کو پیچھے رکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ایک تھاٹ ہے کہ اس طرح سے بھی ایک سوچ تھی، اور کراچی پیچھے چلا گیا۔ آپ دیکھیں انڈسٹریز یہاں سے اٹھیں، کاروباری لوگ یہاں سے بھاگے، کوئی دبئی چلا گیا، اس زمانے میں بنگلہ دیش سے تعلقات اچھے تھے وہاں چلے گئے، کچھ جو ہے پنجاب میں چلے گئے۔ تو اس طرح سے کراچی شہر جو ہے وہ محروم ہو گیا صنعت سے، تجارت سے، بہت ساری چیزوں سے۔ اچھا اس زمانے میں ایک اور مسئلہ بھی بنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ صنعت کاروں کو، بڑے لوگوں کو اغوا کرنا۔ تو اغوا کرنا شروع کیا تو انسان کی جان محفوظ نہ ہو تو وہ کہاں ٹھہرے گا؟ تو اس لیے بھی یہاں سے کچھ لوگ پرماننٹلی چلے گئے چھوڑ کے شہر کو، اور کچھ لوگ وقتی طور پہ چلے گئے، اور پھر جب کچھ حالات بہتر ہوئے تو واپس آ گئے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کراچی جو ہب ہے، اور ماشاءاللہ ایک ایسی گلدستہ ہے کہ جس میں پنجابی، پٹھان، سندھی اور بلوچ اور سب ساتھ رہتے ہیں، اور مہاجر اردو اسپیکنگ جیسے آپ نے کہا، تو سب ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس شہر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے بات کی اردو اسپیکنگ کی، جو MQM انہی کا ایک جھنڈا لے کر چل رہی تھی اور ان کی محرومیوں کا تذکرہ کر رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ MQM نے اپنی برادری کو پہنچایا، اردو اسپیکنگ کو پہنچایا، کہ بڑے بڑے لیڈر مارے انہوں نے، عمران فاروق کو مارا، اسی طرح سے ان کا اب تو خود ان کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی ساری بڑی لیڈرشپ کو انہوں نے مارا، عظیم احمد طارق اردو اسپیکنگ، عظیم احمد طارق کو مارا، اور حکیم احمد سعید، اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کو مارا کہ جو واقعی ناموس اور عزت کے جو ہے ماشاءاللہ تر امتیاز ہوتے تھے۔ میں نے صاحب آپ عبدالستار افغانی صاحب کے ساتھ
فائنانس کمیٹی میں رہا ان کے ساتھ. لوکل باڈیز بھی ہماری بالکل, بلدیہ بھی ہماری پوری تباہ ہے. بات کرو تو کہتے ہیں کہ جی اختیار نہیں ہے, سارا اختیار جو ہے وہ صوبے کے پاس چلا گیا ہے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اختیار تھا, اور ابھی یہ جو بات کی جاتی ہے یہ ویلڈ ہے؟ اچھا, اس زمانے میں جب ہم لوگ افغانی صاحب کے ساتھ تھے, پھر فاروق ستار کے ساتھ بھی میں رہا, تو اس زمانے میں بلدیات کو بڑے اختیارات تھے اور بلدیات نے بہت بڑے کام بھی کیے. شہر میں پانی کا مسئلہ تھا, ستار افغانی صاحب نے کیتری کا جو ہے مسئلہ کیا. حب سے جو پانی آیا وہ ماشاءاللہ اسی زمانے میں آیا. اسی طرح سے جو دریائے سندھ کا جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ اس کو انکریز کیا گیا. بڑے بڑے پارک بنائے, بڑی بڑی چیزیں بنائی انہوں نے, اور شہر کو چار چاند لگائے. اچھا, پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے پاس, ہمارے پاس چونکہ پاور تھے, تو ہم نے بھی شہر کی ترقی میں بڑا اچھا رویہ اختیار کیا. ہماری سوچ یہ نہیں تھی کہ ہم صرف جماعت کے حلقوں کو آگے بڑھائیں اور اپوزیشن کے حلقوں کو محروم کریں, یہ کبھی ہماری سوچ نہیں تھی. اور الحمدللہ ہم نے یہاں جو اپوزیشن تھی, جس میں اس وقت جو یو پی تھی, اس میں اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے اور جماعتیں بھی تھی, تو ہم نے ان سب کے حلقوں میں برابر کا کام کیا. میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین تھا. ہم نے یہاں تک کیا کہ ہماری فائنانس کمیٹی کی ایک سب کمیٹی بنائی, اور ہم نے کہا کہ جو ترقیاتی بجٹ بننا ہے, آپ جا کے کمیٹی سے کہا کہ ہر علاقے میں جا کے سڑکوں کا معائنہ کرے, پروجیکٹ سے معائنہ کرے, اور پھر یہاں رپورٹ دے, تاکہ اس کی روشنی میں ہم جو ہے بجٹ فراہم کر سکیں. تو صرف یہ جو بجٹ جو ہے دفتروں میں بیٹھ کے ہم نہیں بناتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ اجلاس ہوتے تھے, اس میں پہلی مرتبہ میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے, جماعت نے اس وقت جو ہے کرپشن کو ٹارگٹ کیا. جو کرپشن بلدیہ میں چلتی تھی, جس طرح سے ٹھیکے دیے جاتے تھے مارکیٹوں کو, جو کے ایم سی کی مارکیٹ میں جس طرح سے لوگ جو ہے وہ رشوت کھاتے تھے, تو ان سب چیزوں کو بڑا ایکسپوز کیا تھا. اور اس وقت بھی تھی کرپشن, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کرپشن تو تھی, بالکل تھی کرپشن تو, لیکن مختصر تھی, کم تھی. ہاں کم تھی. پاکستان بننے کے بعد سے شروع ہوئی ایک پورا کرپشن کا ایک, اس وقت بھی کے ایم سی میں تھا, تو ایک بڑا منظم وہ ہوتا ہے کہ چیف انجینئر کا 2% ہے, اور اس کا اسسٹنٹ انجینئر کا اتنا ہے, ایگزیکٹو انجینئر کا اتنا ہے, پھر جو سب انجینئر ہے اس کا اتنا ہے. یہ پورا بنا ہوا تھا. پھر بجٹ میں اتنا دینا پڑے گا, فائنانس ڈپارٹمنٹ اتنا دینا پڑے گا. مشکلات ہوئی آپ لوگوں کو؟ تھی مشکلات. ہم نے بہت بڑا کام تو ہم نہیں کر سکے, لیکن بہرحال ہم نے ٹارگٹ کیا. ایک اور ہم نے ایک کام یہ کیا, 30 جون کو بجٹ ختم ہو جاتا ہے نا, صحیح ہے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ چیک بکیں خالی رکھ دیتے تھے کہ کام ہوتا رہے گا, ہم پیمنٹ کرتے رہیں گے پچھلے بجٹ کی نا. تو ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے کہا نہیں, یہ نہیں چلنے دیں گے. تو میں گیا اور میں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 30 جون کو آخری چیک پہ سائن کر دیا, تاکہ کوئی آگے چیک نہ بن سکے, اور الحمدللہ نہیں بنا. پھر ہم نے ان سے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بیٹھیں, جو پروجیکٹ آپ کے رہ گئے اس کو اگلے بجٹ میں لے لیں گے, اس لیے کیا مسئلہ. لیکن ایک بدعنوانی کر کے بجٹ میں خرد برد کر کے ہم اس طرح سے چلائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم سسٹم کے مطابق چلائیں. ہم نے ہر کونسلر کو بجٹ دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں تعمیراتی کام کرائیں. کے ایم سی سے ملتا تھا؟ ہاں, کے ایم سی سے ملتا تھا, اور سب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ. تو اس طرح سے ہمارا زمانہ ایک اچھا زمانہ تھا. پھر فاروق ستار کا زمانہ آیا, انہوں نے بہرحال وہ پالیسی جاری نہیں رکھی جو ہم نے رکھی تھی, انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی. لیکن بہرحال ہم نے اس زمانے میں ان کا بڑا ہولڈ تھا, اور ہم نے کے ایم سی کے ہاؤس میں اچھی اپوزیشن کا مظاہرہ کیا, اور ان کے سامنے ڈٹ کے مختلف ایشوز پہ بات چیت کی. سب افغانی صاحب کے حوالے سے میں سنتا ہوں بڑے دیانتدار آدمی ہیں, تو آپ نے افغانی صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا ہے, تو واقعی میں یہ چیز تھی, اور کس طریقے کے آدمی تھے؟ میں تو افغانی صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ میئر بھی تھے, بڑے آدمی تھے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے کونسلر میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے کرپشن کی ہو. الحمدللہ ایک ایک پائی کا صحیح استعمال کرنا, ایک ایک پائی کو جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنا. کہ آج آپ دیکھیں نا, یہ جیسے یہ یونیورسٹی روڈ بن رہی ہے, آپ دیکھیں لاوارث پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو اتنی تکلیف ہے, کتنی تکلیف ہے. دکانداروں کے بزنس ختم ہو گئے, جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو ہے وہ برا حال ہو گیا, دھول مٹی, بچوں کی تعلیم, سب چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں.
لیکن ہمارے زمانے میں الحمدللہ ہم لوگوں نے سارے کام جو ہیں وقت پہ کیے، سسٹم کے مطابق کیے، عوام کی جو ہے وہ امیدوں کے مطابق کیے۔ افغانی صاحب کے دور کی ایک بات اور آپ کو بتانا بھول گیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے موٹر وہیکل ٹیکس کے اوپر ایک ریزولوشن منظور کیا تھا کہ موٹر وہیکل کے تمام جو اخراجات ہیں، سڑک بنانا اور سگنل تعمیر کرنا اور جو ہے وہ پولیس کے سلسلے میں تعین کرنا، یہ سب ذمہ داریاں جو ہے جب کے ایم سی کر رہی ہے تو ہمیں بجٹ میں حصہ ملنا چاہیے، ہمیں جو ہے موٹر وہیکل ٹیکس کا ایک اچھا حصہ ملنا چاہیے، اور اس پر ہم نے قرارداد منظور کی، اس پر پھر ہم نے جلوس نکالا، اور یہ بھی ایک دنیا کا ریکارڈ ہوگا کہ میئر اور ڈپٹی میئر اور 100 کاؤنسلر جو ہیں ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس بات ان پہ پہ بھی مقدمات ڈال کے، بس یہ کہ آپ نے جلوس کیوں نکالا اور آپ نے یہ موٹر وہیکل ٹیکس پر آواز کیوں بلند کی۔ تو یہ بھی ایک بڑی تاریخی بات ہے۔ افغانی صاحب بھی ہمارے ساتھ جیل میں رہے، ہم لوگ بھی جیل میں رہے، اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے لات مار دی افغانی صاحب، اس کے بعد انہوں نے ان کی میئرشپ ختم کر دی نا، اور ہمارے کونسلری بھی ختم ہو گئی ہماری۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے ہم نے لات مار دی اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم عوام کے حقوق کے لیے میدان میں نکلیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر یہ نعمت اللہ کا زمانہ ہے، اس میں بڑے کام ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، یہ جو فلائی اوور بنے ہیں، انڈر پاسز بنے، بڑی بڑی سڑکیں بنی، الحمدللہ یہ سارے کام اس زمانے میں ہوئے۔ اور آپ بتاتے ہیں کہ شہر کے حالات ایسے تھے کہ سیاست کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کبھی آپ کو کوئی خوف ہوا ہو یا کوئی اس طرح کی تھریٹ آپ کو آئے ہوں یا آپ کو دھمکایا گیا ہو کہ بھائی اس طریقے کی چیزوں سے باز رہیں؟ دیکھو الحمدللہ ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو روب دیتا ہے کہ الحمدللہ آپ کا روب ہوتا ہے، اور مضبوط آدمی کی طرف جو ہے کوئی نہیں آتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے نا، ووٹ بکتے ہیں، پیسے لوگ جو ہیں وہ تھیلیاں لے کر وہ لے کے گھومتے ہیں، ووٹ خریدتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کیونکہ جن کو معلوم ہے کہ ان کے پاس جانا تو جرم ہے، جائیں گے اور ایکسپوز ہو جائیں گے، اور جو ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بک جائے۔ کسی نے آج تک الحمدللہ دھمکی نہیں دی، کسی نے آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اور یہ جو کھالوں کی لوٹ مار ہوتی تھی، جب بھی اجلاس ہوتے تھے شروع میں یا بعد میں، بالکل ڈٹ کے ہم بات کہتے تھے کہ بھائی سب سے بڑی مصیبت و آفت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، ایم کیو ایم ہے کہ جو اس طرح سے شہر کے اندر انہوں نے ایسے مقدس کام پر جو کھال جمع کرنے کا غریبوں کا کام ہے، غریبوں کی امداد کا کام ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ہم کو نہیں چھوڑتے ہیں اور لوٹ مار کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرف دور میں آپ اسمبلی میں ممبر رہے اور سمجھا جاتا تھا کہ اس دور میں سیاست کرنا بڑا مشکل ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنا مشکل تھا اس مشرف دور میں سیاست کرنا، اور ان لوگوں کے لیے خاص کر جو اپنے اصولوں پہ قائم ہوں؟ اچھا، مشرف دور ایک ایسا دور تھا جس میں میں نے بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کراچی کی کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں ہمارے اوپر، تو الحمدللہ مشرف دور میں بڑی پکڑ دھکڑ ہوئی، ہم لوگ جیل گئے اور کئی دن جو ہے جیل میں رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے الحمدللہ۔ اسمبلیوں کے اندر بڑی گرجدار آواز میں مشرف کے خلاف بھی بولتے تھے، پورے نظام کے خلاف بھی بولتے تھے، اور ایم کیو ایم کے خلاف بھی بولتے تھے، اور مشرف کا دور تو بڑا سخت دور تھا، اور اس دور میں انہوں نے ہر طرح کا تشدد کیا کراچی میں، کتنی بار ہماری گرفتاریاں ہوئیں، پھر ایک بار ماشاء اللہ لگا انہوں نے، دوبارہ لگایا افتخار چودھری کے وقت۔ تو اس سب زمانے میں جو ہے الحمدللہ جماعت اسلامی کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی۔ ہم تھانوں میں گئے، کبھی تھانوں سے چھوٹ کر آ گئے، کبھی جیلوں میں گئے، جیلوں سے چھوٹ کر آ گئے۔ صاحب آپ اسمبلی میں کراچی کے کن کن مسائل پہ بات کرتے رہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت امن و امان کا اور تشدد اور دہشت گردی کا مسئلہ تھا، تو اس پہ آپ لوگوں نے بات کی۔ تو صحیح بتائے گا کہ کیا فیڈرل اس وقت آپ کے دور میں سمجھتا تھا کراچی؟ آپ ابھی تو بالکل نہیں سنتا نا، مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ کراچی کو کوئی سنتا ہے۔ آپ کے زمانے میں کچھ سنوائی کراچی کے حوالے سے ہوتی تھی یا؟ اصل بات یہ ہے کہ 1967 میں یہاں سے دارالحکومت اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد سے کراچی کی اہمیت ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی۔ جو حکمران آئے انہوں نے بھی کراچی کو اس کے حقوق نہیں دیے، کراچی کی
یہ آوازیں تو بہرحال بلند ہوئی ہماری طرف سے بھی، اور جماعت اسلامی میں ہم سے پہلے پروفیسر غفور صاحب وغیرہ بھی رہے. 1970 میں وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، 71 میں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 77 تک تقریباً وہ رہے. آواز تو بلند کی ہم نے سب نے، لیکن بہرحال کراچی کی آواز جو ہے اس کی گونج نہیں تھی، اس کو ریسپانس نہیں ملتا تھا. تو یہ ایک بڑی تسلی کی بات ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، سارا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یا تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یا پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب میں ہو رہا ہے. اور ہماری سندھ کی گورنمنٹ بھی نہ سندھ میں کچھ کر رہی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے. اس وقت ہوتا تھا، بات سنی جاتی تھی کراچی میں؟ نہیں کہاں، کون سنتا تھا جب تک کیپٹل ہمارا تھا یہاں پر. بہرحال ایک اچھی ہماری ہوتی، پھر ویسے کہ پاکستان ہمارے ساتھ تھا تو اس لیے ایک بیلنس ہوتا تھا. وہ پھر کراچی سے اس وقت جو ہے نا وہ لاہور میں کیپٹل پہلے اسلام آباد وہاں گیا، پھر یہ مغربی پاکستان بنا تھا. مغربی پاکستان کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں تھا، تو لاہور میں چلا گیا. پھر 1970 میں جو ہے یہ مغربی پاکستان ٹوٹا تھا اور سندھ اور بلوچستان اور صوبے بحال ہوئے تھے. بہرحال اس وقت کچھ تھوڑی سی ہماری اہمیت بنی تھی. نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، آخر میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو بھی آپ پیغام دینا چاہیں گے. میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیے، جوانی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں تذکرہ کیا، حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے. نوجوانی جو ہے یہ ایک بہت اہم عمر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی دعائیں پسند ہیں، نوجوان کی عبادات پسند ہیں. تو نوجوانوں کو میں یہی بات کہوں گا کہ وہ صحیح سمت پہ چلیں، قرآن و سنت اور دین کے ساتھ وابستہ رہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، سوشلی ملک کی خدمت کریں، پولیٹیکلی آگے ملک کی خدمت کریں، سوشل میڈیا کو بھی پازیٹیو استعمال کریں، کوئی بات نہیں ہے. اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں دیکھنے جائیں تو اس ملک کو حقیقت میں ایک اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے. پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اور پاکستان میں اسلامی نظام آنا چاہیے. ہم اس طرح کا انقلاب نہیں چاہتے ہیں جیسا انقلاب نیپال میں آیا، سری لنکا میں آیا. ہم ایک پازیٹیو انقلاب چاہتے ہیں، فکری بھی، ذہنی بھی، عملی بھی. اور اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کو تبدیل کریں، اللہ اور رسول کا نظام ہو، خوشحالی و ترقی کا نظام ہو، عدل و انصاف کا نظام ہو. ناظرین، یہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو آج بھی مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں اور امامت بھی کراتے ہیں، اور ایوانوں میں، سیاسی ایوانوں کے اندر بھی ان کی آواز گونجی. ان کو بلانے کا مقصد آج یہی تھا کہ آج کے نوجوان کو یہ بتایا جائے کہ آپ بھی اس طرح کی زندگی جس کے اندر دین، سیاست اور تعلیمی کریئر بھی آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو. اور مہنتی صاحب کی زندگی کو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں. انشاءاللہ اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.